الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترزق من تشاء بغير حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج میں بھی آپ سب حضرات قریب اور دور سے ہمارے برادر گرامی حاجی بایزید خان صاحب اس فیکٹری اور اس کارخانے کی افتتاحی تقریب میں جمع ہیں. قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے دعا اللہ تلقین فرمائے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہم کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہمیں دنیا کی حسنات بھی نصیب فرما اور آخرت کی حسنات بھی نصیب فرما، اور عذاب نار سے ہماری حفاظت فرما. تو دنیا کی حسنات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کو بھی شمار فرمایا. رزق حلال کی فراوانی، آسان رزق حلال، یہ دنیا کی حسنات ہے. نیک اولاد، عزتیں، نیک اعمال کی توفیق، یہ سب دنیا کی حسنات ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ایمان والوں کے لیے بنائی، یہ دنیا مومنین کے لیے بنی. کفار کو تو ایمان والوں کی وجہ سے روٹی ملتی ہے. اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے: لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک اللہ اللہ کہنے والے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. جب اللہ کو یاد کرنے والے نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ والے فرماتے تھے کہ پہلے زمانے وسلم کے زمانے میں 16 آنے کام ہو رہا تھا، پھر کم ہو کر 12 آنے ہو گیا، پھر کم ہو کر 8 آنے ہو گیا، اب بھی 4 آنے کام ہو رہا ہے. اللہ نے کائنات کو قائم رکھا ہوا. جب یہ بھی نہیں رہے گا، یوم نطوی السماء، اللہ فرماتے ہیں زمین آسمان کو ہم لپیٹ دیں گے. تو اصل دنیا میں یہ دنیا جو ہے، اور دنیا کی یہ جتنی بھی انعامات اور اللہ تعالیٰ کے نعمتیں ہیں، اس سے اصل مستفید ہونے والا مومن بندہ ہے. اللہ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا کی حسنات ہمیں عطا فرمائے. ان میں رزق حلال بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیوی، نیک صالح بیوی بھی شامل ہے، اس میں نیک اعمال بھی ہیں. اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی حسنات ہماری گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت عطا فرما دے. وقنا عذاب النار، عذاب نار سے بچا. بلکہ عذاب نار کی مفسرین نے دنیا کی حسنات کے اعتبار سے ذلت ترجمہ کیا ہے کہ دنیا کی ذلتوں سے بچا اور آخرت میں دوزخ سے بچا. کیونکہ جب انسان کو رزق حلال نہیں ملتا، اس میں تنگی ہوتی ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے. نیک اولاد نہیں ہوتی، ذلیل و خوار ہوتا ہے. تو رب وقنا عذاب النار، یعنی دنیا کی ذلتوں سے بھی ہماری حفاظت کر اور آخرت میں ہمیں دوزخ سے بھی بچا. تو رزق حلال جو ہے یہ دنیا کے حسنات. فرمایا ترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب رزق دیتے ہیں. تو رزق حلال کمانا
یہ ایک مومن کے ذمے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، جس طرح نماز روزہ فریضہ ہے۔ اس لیے القاسم حبیب اللہ کہا کہ کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، رزق حلال کے لیے محنت کرتے ہیں، فرمایا اگر ان کے اندر سچائی اور امانت کی صفت پائی جائے، سچ بولیں اور امانت داری کریں، جو وعدہ کرتے ہیں وہی دیں، تو کتنی بڑی بشارت دی ہے۔ فرمایا مان نبیین قیامت کے دن انبیاء السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے کہ دیکھیں، اگر رزق حلال نہ ہو اور رزق حلال ہمارے پیٹ میں نہ جائے تو اعمال صالحہ بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے قرآن نے کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پاکیزہ کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ تو مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اعمال صالحہ مرتب ہوتی ہیں کس پر؟ عقل حلال پر۔ جب انسان عقل حلال کھاتا ہے تو اس سے اعمال صالحہ صادر ہوں گے، کیونکہ خود اس کی طبیعت اور اس کا جسم اور روح اس بات کا تقاضا کرے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، کیونکہ حلال کا خاصہ یہ ہے۔ اور جب مال حرام کھاتا ہے تو اس سے کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ اگر وہ نیکی کرے گا بھی شیطان کی طرح تو دکھلاوے کے لیے کرے گا، لوگوں کے دکھانے کے لیے کرے، اخلاص اس میں نہیں ہوگا۔ وہ دیکھنے میں تو نیکی ہے لیکن حقیقت میں نیکی نہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض آدمی نیکی کرتے ہیں فی ما یبدو للناس، لوگوں کو نیکی نظر آ رہی لیکن اللہ کے ہاں نیکی نہیں ہے۔ شیطان اول دن ہی سے اللہ کے دربار میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا، کیونکہ غیر مخلص تھا۔ وہ عبادت اس لیے کرتا تھا کہ مجھے زمین کی چوکیداری مل جائے اور زمین کی سرداری مل جائے۔ پہلے دن سے اس کی نیت خراب تھی، اور جب اس کا امتحان ہوا تو فیل ہو گیا، اس لیے کہ اس کا مقصد ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ ورنہ اخلاص سے کوئی عمل کیا جائے تو ضائع نہیں ہوتا۔ اخلاص سے تو انسان چھوٹا سا بھی عمل کرتا ہے، چھوٹا سا عمل۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا بنوری ٹاؤن میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ لکھ رہا تھا، ایک محدث حدیث لکھ رہے تھے، تو حدیث لکھتے ہوئے انہوں نے جب قلم دوات میں ڈالا اور ایسے لکھنے لگے تو ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، تو انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ پیاسی معلوم ہوتی جو سیاہی چوس رہی ہے، تو وہ ہاتھ روکے رکھا، کچھ نہیں تو مختصر وقت کے لیے ہاتھ روکا ہوگا، موڑ کے چلی گئی، تو نے اپنی حدیث بقیہ پوری کی۔ ان کا انتقال ہوا تو کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ قبل اس کے کہ میں اپنے کچھ چیزیں پیش کرتا، اللہ فرمایا کہ بس ایک ہمارے پاس تیرا ایسا عمل ہے جس میں میری ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اس مکھی کے لیے جو تو نے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ روکا تھا، ہم نے اسی دن تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اخلاص سے کیا وہ عمل تو چھوٹا جو تو ضائع نہیں ہوتا انسان کا۔ لے فرمایا فیما یبدو للناس، یہ بخاری کی روایت ہے، فیما یبدو للناس، ایک آدمی دیکھنے میں نیکی کر رہا ہے لیکن حقیقت میں نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھانے پر نیکی مرتب ہوتی، وہ مخلصانہ نے واعملوا صالحا، فرمایا کہ نیک اعمال کرو۔ یہ فرمایا تاجر الصدوق الامین، جو تاجر سچائی بولتا ہے، سچ بولتا ہے اور امانت داری کرتا ہے، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرتا ہے، تو فرمایا من نبیین، قیامت نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین و شہداء و صالحین، چار طبقے، یہ وہ چار طبقات ہیں جن پر اللہ نے اپنا خاص انعام فرمایا ہے، من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ تو اپنی ترتیب سے اپنے جتنے درجے کا اس کا صداقت اور امانت ہوگی اسی درجے پر انبیاء السلام کی جماعت کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء یا صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ رزق حلال کمانا ہے تو کیسے کمانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈال کر بیٹھ جاؤ، میرا آپ کا کام ہے کمائیں۔ وہ ایک تھے نا، ایک اللہ والے تھے، وہ کسی جنگل میں گئے تو انہیں دیکھا کہ ایک کوا ہے، وہ ایک نابینا ہے، تو شیر نے شکار کیا تو بچا وہ اس کے سامنے رکھ دیا، تو کوے نے آ کر چونچیں ماری اور کھا لیا۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام بھی نہ کرو، بس نماز روزہ کرو، روٹی تو مل ہی جائے گی۔ یہ درجہ توکل کا بہت اونچا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وقت یہ درجہ اختیار کرنے کی اجازت ہے جب ہر شے میں توکل ہو۔ اب بیمار بھی ہو جائے تو دوائی نہ لیں، نہ دم کرائیں،
نہ درود کریں، نہ کوئی وظیفہ پڑھیں، یعنی اس درجے کا اونچا توکل ہو تب تو ہے کہ اسباب کو چھوڑے، ورنہ اسباب رکھ کے توکل کرنا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، صحابی نے پوچھا کہ حضرت اونٹ کو باندھ کے اللہ پر توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ کے؟ فرمایا پہلے اس کو باندھ لو رسی سے، پھر اللہ پر توکل کرنا۔ تو جنگل میں چلے گئے اور جا کر ایک مسجد ڈھونڈ لی اور نماز شروع کر دی۔ ایک ٹائم گزرا، دو ٹائم گزرے، ابھی کوئی ایسی چیز آئی نہیں۔ اب تیسرے ٹائم تو ان کی ہمت ہی نہیں رہی، تو آخف ہوگا کہ اللہ میں نے تو یہ دیکھ کر آپ کے اس کوے اندھے کوے پر کہ شیر کو اس کی ڈیوٹی کے لیے مقرر کیا ہے، اور یہاں میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، تو ابھی تک نہ کوئی پانی کا گلاس آیا ہے اور نہ کوئی روٹی آئی۔ تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، تو اندھا کوا کیوں بنتا ہے، تو شیر کیوں نہیں بنتا؟ شیر کیوں نہیں بنتا کہ تو رزق کما، تیرے اندر ہم نے طاقت دی ہے، رزق کما اور غریبوں پر خرچ کر، ایسے معذوروں پر خرچ کر، ایسے نابیناؤں پر خرچ کر، بیواؤں اور یتیموں پر خرچ کر۔ ہم نے تجھے شیر بنایا ہے، تو کوا بننے کی کیوں کوشش کر رہا ہے؟ یا تمام حضرات جو تجارت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، دنیاوی رزق حلال کے لیے محنت کرتے ہیں، تو یہ ساری محنت آخرت میں اس کی قدردانی ہے، جو کسی محنت پر اب وہ زکوٰۃ دینے والا بنتا ہے، فطرانہ دینے والا بنتا ہے، اور وہ قربانی کرنے والا بنتا ہے، غریبوں پر، مدارس پر، مساجد پر خرچ کرنے والا بنتا ہے۔ میرے دوستو یہ تب ہے، یہ رزق حلال سے آتا ہے۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، فرمایا کرتے تھے دین ایک کشتی کی مانند ہے، اس کشتی کے اندر کچھ ملاح ہوتے ہیں، کچھ پانی نکالنے والے ہوتے ہیں، کچھ رستہ بتانے والے ہوتے ہیں، کچھ سواریاں ہوتی ہیں، لیکن کہا کہ کشتی جب منزل پر پہنچتی ہے تو سارے کے سارے منزل پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں ملاح بھی پہنچ جاتا ہے، وہاں پانی نکالنے والا بھی، چھوٹے کام والا بھی، بڑے کام والا بھی۔ فرمایا دین کشتی ہے جس میں کچھ چلانے والے ہیں، کچھ اس میں پانی نکالنے والے ہیں، کچھ سواریاں ہیں، اور فرمایا کہ جب یہ کشتی جنت میں جائے گی تو سارے کے سارے جو اس سے اٹیچ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس میں تاجر بھی چلا جائے گا، اس میں ذمہ دار بھی چلا جائے گا، اس میں عالم بھی چلا جائے گا، اس میں مدرس بھی چلا جائے گا، اس میں مسجد میں جھاڑو دینے والا بھی چلا جائے گا، اذان دینے والا بھی چلا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، پیغمبر اسلام نے جو فرمایا کہ تجارت ہمیں کیسے کرنی ہے، ہمیں ان اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے مال میں جو بے برکتی ہے اس کی چند وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ کہ ہم اس کام کو سیکھتے نہیں کہ ہمیں تجارت شریعت میں کیسے کرنی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جب تک وہ عالم سرٹیفکیٹ نہیں دیتا تھا کہ اس نے خرید و فروخت کے مسائل سیکھ لیے۔ آج تو ہم ویسے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ٹھگی زیادہ مارنا آ جائے، ماشاءاللہ اتنا ہوشیار ہو گیا ہے کہ جیب کاٹ سکتا ہے گاہک کی، بس دکان کھول دو اس کو، ایسا نہیں ہے۔ نمبر دو، لالچ کی بنیاد پر کوئی سودا نہ کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اشراف نفس کے ساتھ کوئی بھی دنیا کی چیز لے گا، محقت برکت ہو، اس کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ دادا دل کا جائزہ لو، آپ یہ سودا کر رہے ہو، لالچ تو نہیں؟ اور لالچ کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ اس میں کسی سے مشورہ نہیں کرے گا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے مشورہ کیا جی میں فلاں بندے نے مجھے ترغیب دی ہے کہ اتنے پیسے دے دو، میں انویسٹر اور تجھے اتنے بنا کے دے دوں گا، وہ کسی کو نہیں پوچھے گا کہ یار دوسرے کیوں بتاؤں، کہیں وہ بھی پیسے لے کر نہ آ جائے، وہ چپ کے کرے گا، اور جب ڈوب جاتا ہے پھر حضرت صاحب دعا کر دو، کوئی وظیفہ بتا دو۔ میں نے کہا اگر پہلے ہی آ کر ہم سے وظیفہ پوچھ لیتے تو انشاءاللہ تمہیں پیدا ہو جاتا ہے۔ لالچ کی بنیاد پر حدیث شریف میں آتا ہے محقت برکت ہو، برکت جڑ سے اکھاڑ دی جاتی ہے۔ اپنے دل کا جائزہ لو، تجارت میں آپ جو سودا کر رہے ہو کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ مہلت دو، استخارہ کرو، کچھ وقت نکالو، کیونکہ انسان کبھی اگلے کی ترغیب میں وقتی طور پر پھنس جاتا ہے اور اس کا دل ایسے باہر آ جاتا ہے کہ میں بھی اس سودے کو کر لوں، لیکن تھوڑا سا وقفہ دے، جلدی نہ کریں یا نشہ اتر جائے گا۔ مشورہ کرے کسی سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مشورہ ایسے ہے جیسے عقل ایک چراغ ہے، تم نے دوسرے چراغ کو ملا لیا، 3-4 چراغ ملا لیے تو روشنی بڑھ جائے گی، سوئی بھی زمین پر نظر آئے گی، یہاں پر سوئی پڑی ہوئی ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک بلب اور ایک چراغ میں آپ کو سوئی نظر نہ آئے۔ اور تیسری چیز رازداری، رازداری رکھو اپنے معاملات میں۔ یہ جو ہم پھوت مارتے اور شیخی بکارتے ہیں، آج اتنا کما لیا، آج اتنی ڈیل ہو گئی، کتنے لوگ آتے ہیں حضرت ڈیل ہو گئی تھی بس ہوتے ہوتے کام رہ گیا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ میں نے کہا اپنی زبان سے خود تم نے آگ لگائی ہے،
جب تک معاملہ پورا، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے آپ علیہ السلام فرمایا صحابہ کرام سے اپنی نعمتوں کی چھپا کر حفاظت کرو. بس اس کو پتا ہو نا جس سے ڈیل ہے، آپ کا اکاؤنٹنٹ ہے، اس کو پتا ہو کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، سب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو پوچھو گا جی اللہ کا شکر ہے، نہ شکری بھی نہ کرے، اللہ کا شکر ہے بھائی الحمدللہ اللہ عزت کی روزی دے رہے ہیں. فیگر بتانے کی کیا ضرورت ہے، آج 1 لاکھ کما لیا، آج 50 لاکھ، آج 1 کروڑ کا سودا، 10 کروڑ کا. آپ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کبھی سرے بھی چڑھ جائے. اپنے بچے ہمارے آج کیا لوگ کہتے جی بہت اچھا پڑھ رہا تھا یکدم سے بھائی تم نے فیس بک پر ڈال دیا، تم نے میڈیا پر ڈال دیا ہمارے بچے نے جی اتنے اونچے نمبر لیے، اور پھر وہ پڑھ کے نہیں دیتا، اس لیے کہ نظر کھا جاتی ہے، انسان کی زندگی کو نظر کھا جاتی ہے. جس میں نعین حق نے فرمایا چھپا کر بلا وجہ کیوں بتاتے ہیں. یہ تجارت کی ناکامی کا اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے. ہم اپنے معاملات ہر کسی شیئر کرتے پھرتے ہیں، آپ کو کیا پتا اگلا مخلص ہے یا اس کے دل میں حسد ہے. من شر حاسد اذا حسد، قرآن نے پناہ مانگی ہے حاسدوں کے حسد سے. تو بہرحال میں چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہمیں دنیا داری، کیونکہ مومن کی کوئی دنیا داری نہیں ہے، مومن کی دنیا داری بھی آخرت داری ہے. تو میں حاجی باجید خان صاحب اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے ذکاری مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رزق کا وسیلہ عطا فرمایا ہے، اللہ اس میں خیر و برکت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.